السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ دوستوں، میری آخری ویڈیو کے کمنٹس میں ایک دوست نے لکھا تھا کہ اتھینٹیکیٹر پر ایک ویڈیو بنائیں۔ یہ میں آپ کو تھوڑا سا دکھا بھی رہا ہوں کمنٹس، یہ دیکھیں، یہ کمنٹس ہیں، اتھینٹیکیٹر سیٹنگ پر ویڈیو بنائیں، یہ کمنٹس تھے۔ یہاں اگرچہ میں نے ان کو جواب دے بھی دیا لیکن پروفس نہ دے سکا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کمنٹس میں سکرین شاٹس اور کافی مواد شیئر کرنا ممکن نہ تھا، تو سوچا کیوں نہ ایک شارٹ سی ویڈیو اس پر بناؤں اور سارے دوست اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ سب سے پہلے تو یہ جانیں گے کہ یہ اتھینٹیکیٹر یہ ہے کیا بلا۔ تو یہ ایک اپلیکیشن ہے جو کہ گوگل اکاؤنٹ کو سیکیور بناتی ہیں، یعنی سیکیورٹی دیتی ہے۔ جس طریقے سے ہم 2 اسٹیپ ویریفیکیشن کرتے ہیں اور ہمیں کوڈز دیے جاتے ہیں، اسی طریقے سے اس اپلیکیشن کے تھرو بھی کوڈز ملتے ہیں، اور وہ کوڈز جو ہیں وہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سیکیور ہیں، لیکن اس پہ آگے چل کے بات کرتے ہیں۔ آپ کے ساتھ میں کافی معلومات شیئر کرتا ہوں اور پھر فیصلہ آپ خود کریں کہ آیا یہ واقعی سیکیور ہے یا نہیں ہے۔ تو میں آپ کے ساتھ کچھ سکرین شاٹس ضرور شیئر کروں گا اور آپ دیکھ لیں، باقی فیصلہ آپ کریں گے۔ میں یہ اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا، یہ سکرین شاٹس میں نے گوگل پہ سرچ کر کے اور جو چیز میرے سامنے آئی ہیں میں نے اس سے سکرین شاٹس لی ہیں۔ لیکن پہلے آپ ایک کام اور کریں تاکہ آپ بنیادی طور پر اس چیز کو سمجھ سکیں۔ میرے ساتھ رہیں، چلتے ہیں پلے سٹور پہ۔ یہ میں آیا پلے سٹور پہ اور یہاں ٹاپ پہ سرچ کرتے ہیں گوگل۔ تو یہ میں گوگل کو سرچ کر رہا ہوں، تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے گوگل کے نیچے لکھے گوگل LLC۔ LLC کا مطلب ہے لمیٹڈ لیبلٹی کمپنی، یعنی یہ گوگل کی لمیٹڈ لیبلٹی کمپنی ہے۔ لمیٹڈ لیبلٹی کمپنی ہے لیکن گوگل کی ہے، کسی اور چیز کے اس میں اشتراک نہیں ہے۔ اب گوگل کی جگہ میں یہاں سرچ کرتا ہوں یوٹیوب۔ اور یہ دیکھیں یوٹیوب کے نیچے بھی وہی لکھا آ رہا ہے گوگل LLC، یعنی یہ جو یوٹیوب ہے یہ بھی گوگل لمیٹڈ لیبلٹی کمپنی سے ہے۔ جس طریقے سے گوگل خود گوگل لمیٹڈ لیبلٹی کمپنی سے ہیں، اس طریقے سے جو یوٹیوب ہے یہ بھی گوگل لمیٹڈ لیبلٹی کمپنی سے ہیں۔ اب اس اپلیکیشن کی بات کرتے ہیں، اتھینٹیکیٹر اپلیکیشن کی۔ گوگل اتھینٹیکیٹر، اور اس کو سرچ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ آ گئی ہے، یہ اپلیکیشن ہے جو 2 نمبر پر ہے، اور یہاں بھی یہ لکھا ہوا ہے گوگل LLC۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو اپلیکیشن ہے یہ بھی گوگل لمیٹڈ لیبلٹی کمپنی کی طرف سے ہے۔ اور ابھی ایک چیز اور سرچ کر دیتے ہیں تاکہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اس کمپنی سے نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ آپ کچھ بھی سرچ کر لے، فیس بک کر دے، آپ واٹس ایپ کر دے۔ چلو میں فیس بک کر دیتا ہوں، یہ بھی بڑی سائٹ ہے۔ یہ دیکھیں یہ فیس بک ہے لیکن یہاں وہ چیز نہیں ہے، اس کے ساتھ یہ نہیں لکھا گوگل LLC، یعنی گوگل لمیٹڈ لیبلٹی کمپنی کی طرف سے یہ نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ وہ جو پچھلی چیزیں ہم نے دیکھ لی ہے، سرچ کی ہیں، تو وہ ساری گوگل لمیٹڈ لیبلٹی کمپنی کی طرف سے ہیں، اور یہ چیز یا اس سے ہٹ کے دوسری تیسرے جو بھی آپ سرچ کریں گے اور اس کے ساتھ گوگل LLC نہیں آئے گا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ گوگل لمیٹڈ لیبلٹی کمپنی کی طرف سے نہیں ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ اس میں ایسی کیا بات ہے جو کہ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، تو ابھی سمجھ جائیں۔
آپ نے دیکھ لیا کہ گوگل خود گوگل لمیٹڈ لیبلٹی کمپنی سے ہیں، یوٹیوب بھی اسی کمپنی کا ہے، جی میل بھی اسی کمپنی کا ہے، گوگل اتھینٹیکیشن جس کی ابھی اس ویڈیو میں بات ہو رہی ہے یہ بھی اسی گوگل لمیٹڈ لیبلٹی کمپنی سے ہیں۔ ان سب کو چلانے والا گوگل ہے، مطلب دنیا میں گوگل سب سے بڑا سائٹ ہے دنیا میں، لیکن اس کا پاسورڈ بریک ہو سکتا ہے اور اس کی سیکیورٹی کے لیے کبھی ہم 2 اسٹیپ ویریفیکیشن کرتے ہیں، کبھی کیا کرتے ہیں۔ اور یوٹیوب کی تو بات ہی نہیں کریں گے کیونکہ یوٹیوب تو خود آلریڈی ایک جی میل کے تھرو اوپن ہوتا ہے۔ یہاں ایک پوائنٹ سمجھنے والا ہے، وہ یہ ہے کہ گوگل ان سب چھوٹے چھوٹے سائٹس کا سربراہ ہے، لیکن اس کا پاسورڈ سیکیور نہیں ہے اور بریک ہو سکتا ہے۔ تو کیا ایک چھوٹے ایپ کا کوڈ سیکیور ہوگا؟ ایک چھوٹا سا اپلیکیشن ہے جس کا بھی ہم بات کر رہے ہیں، اتھینٹیکیٹر اپلیکیشن، کیا اس کا کوڈ سیکیور ہوگا؟ اگر گوگل کا سیکیور نہیں ہے، جی میل کا نہیں ہے، تو کیا اس کا کوڈ سیکیور ہو سکتا ہے؟ مثال کے طور پہ چلو ایک فیملی کی مثال لیتے ہیں کہ ایک فیملی کا سربراہ وہ خطرہ محسوس کرتا ہے، تو کیا باقی فیملی وہ آرام سے سوئے گی؟ کیا ان کو خطرہ نہیں ہے؟ ایک فیملی میں والد اگر وہ سیکیور نہیں ہیں تو کیا بچے سیکیور ہوں گے؟ چلو یہ تو ایک ایسی مثالیں تھی جو کہ میں نے عام دنیا داری کے حساب سے آپ لوگوں کو سمجھایا۔ ابھی چلتے ہیں کچھ سکرین شاٹس آپ کو دکھاتا ہوں جو میں نے سرچ کیے ہیں اور جس کا میں مطمئن نہیں ہوں کہ میں کسی کو یہ بتاؤں کہ آپ اتھینٹیکیٹر لگا دیں اور آپ سیکیور ہوں گے۔ تو چلتے ہیں سکرین شاٹس پہ۔ سب سے پہلے یہ سکرین شاٹس دیکھیں، اس میں ٹاپ پہ جو ہائی لائٹ کیا ہوا میں نے ریڈ لائنز کے اندر، وائی یو شوڈ نیور یوز گوگل اتھینٹیکیٹر، کہ آپ کو گوگل اتھینٹیکیٹر کیوں استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ جواب میں کیا مل رہے ہیں؟ Since the provider has give you a generated secret during registration, the secret can be exposed at that time. ساتھ وارننگ بھی لکھا ہوا ہے اور لکھا ہوا ہے the primary concern when using time-based one-time password like the Google Authenticator is that you have to trust the provider with protecting your secret. کہنے کا مطلب ان کا یہ ہے کہ جس ٹائم آپ اس اپلیکیشن کے لیے رجسٹر کر رہے تھے تو تب ممکن ہے کہ آپ کا جو پاسورڈ ہے، جو کوڈ ہے، وہ ایکسپوز ہو جائے۔ اور ساتھ یہ بھی لکھتے ہیں کہ یہ ایک اعتماد والی بات ہے کہ اگر آپ اس پر اعتماد کر دیتے ہیں اور آپ ٹرسٹ کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں اور آپ یعنی یہ جو اتھینٹیکیٹر ہے یہ استعمال کرتے ہیں۔ دوسرا سکرین شاٹ دیکھتے ہیں۔ یہاں کوسچن ہے، کین گوگل اتھینٹیکیٹر بی ہیکڈ؟ کیا گوگل اتھینٹیکیٹر ہیک ہو سکتا ہے؟ اور یہ جواب میری طرف سے نہیں ہے، یہ آپ کو اوپر نظر آ رہا ہوگا کہ میں گوگل پہ سرچ کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں۔ اس کی رپلائی ہے، اے نیو ورژن آف دا سائبرس اینڈرائڈ بینکنگ ٹروجن will be able to steal one-time code generated by the Google Authenticator application and bypass 2FA protected account. 2FA کا مطلب ہے Two Factors Authentications۔ یہاں اس کا کہنے کا مطلب ہے کہ ایک ایسا نیا ورژن آیا ہوا ہے ٹروجن کا، اینڈرائڈ بینکنگ ٹروجن کا، کہ وہ اس چیز کو چرا سکتا ہے، یہ جو ون ٹائم پاسورڈ ہے، کوڈ ہے، یہ چرا سکتا ہے۔ اور اس کی نیچے اگر آپ دیکھیں یہ جو نیلا نیلا لکھا ہوا ہے، اینڈرائڈ مالویئر کین اسٹیل گوگل اتھینٹیکیٹر 2FA کوڈس۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ گوگل پہ یہ چیزیں خود آ رہی ہیں کہ یہ چیز سیکیور نہیں ہے۔ اور ابھی اگلے پہ جاتے ہیں۔ یہاں کوسچن ہے، کین سم ون ہیک یور گوگل اتھینٹیکیٹر؟ کیا آپ کا گوگل اتھینٹیکیٹر جو ہے وہ کوئی ہیک کر سکتا ہے؟ تو رپلائی میں ہے،
You can instead use application-based one-time codes such as through Google Authenticator. In this case, the code is generated within the Google Authenticator application on your device itself rather than being sent to you. However, the approach can also be compromised by hackers using some sophisticated malware. اگرچہ یہ اپلیکیشن کوڈ خود پرووائڈ کرتی ہیں، آپ کے موبائل میں ہی کوڈ بنا کے آپ کو پرووائڈ کرتی ہیں، لیکن پھر بھی کچھ سافٹ ویئر ایسے ہیں جو کہ اپروچ کر سکتے ہیں اور یہ بریک کر سکتے ہیں. اور جو سب سے لاسٹ والا، یہ تو میرے خیال میں بالکل، اگر آپ یہ سنیں گے تو پھر تو میرے خیال میں آپ بالکل اس کو اپلیکیشن کو استعمال ہی نہیں کریں گے. یہ کہہ رہے کہ what if I uninstall Google Authenticator. اگر ہم گوگل اتھینٹیکیٹر کو ان انسٹال کرتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ دونوں صورتوں میں یا آپ ان انسٹال کر دو یا پھر ڈیلیٹ کر دو. کیا ہوگا؟ جواب اس کا یہ ہے if you delete your Google Authenticator you will lose access to any services that was enabled through this application. جو سروسز آپ کی اس اپلیکیشن کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، ہاں وہ فیس بک ہیں یا پھر انسٹاگرام ہیں یا پھر یوٹیوب ہیں، کچھ بھی تھا جو اس کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، آپ بالکل اس سے یعنی قطع تعلق ہو جائیں گے، وہ آپ کے نہیں کھلیں گے اگر آپ اس چیز کو ڈیلیٹ کریں گے. تو نیچے بھی میں پڑھ لیتا ہوں، سن لیں. ٹو پریونٹ لاسنگ آل ٹوکنز آف سروسز لائک گوگل اینڈ فیس بک، بیک اپ کوڈز آر آفرڈ ٹو یوز in case the authenticator is lost. اگر آپ ان ساری چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں کہ میرا فیس بک بھی بچا رہیں، میرا جو ہے وہ گوگل اکاؤنٹ بھی بچا رہیں، میرا یوٹیوب بھی بچا رہیں، تو آپ اپنے پاس ایک بیک اپ رکھ لیں. تو وہ اگر آپ اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں یا ان انسٹال کر دیتے ہیں تو وہ چیز آپ کے پاس موجود ہوگی بیک اپ، تو تب آپ دوبارہ ان ہو سکیں گے. تو دیکھو دوستوں، میں نے جتنے بھی آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، یہ اسکرین شاٹس شیئر کی ہیں یا آپ کو مثالیں جو دی ہیں، اس کے باوجود بھی اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ آ بیل مجھے مار اور اپنے لیے مشکل میں اپنے آپ کو ڈال دیتا ہے. آج کل اگر آپ دیکھیں ہر بندے کے پاس درجنوں پاسورڈ ہوتے ہیں. یہ میرا فیس بک کا پاسورڈ ہے اور یہ میرا جی میل کا پاسورڈ ہے، اور پھر ایک بندے نے 10 جی میل رکھی ہوئی ہے، یہ تو میرے 10 جی میلوں کے 10 پاسورڈس ہیں، اور یعنی ہر چیز کے الگ الگ پاسورڈ ہے. تو کیوں اپنے آپ کو مزید ٹینشنز میں ڈال رہے ہوں اور 10 اپلیکیشنز اور بھی انسٹال کر دیتے ہوں اور اس 10 کے بھی ہوگے 10 پاسورڈس ہوں گے، تو اپنے لیے میرے خیال میں تو مصیبت میں ڈالنا ہی ہے. تو جتنی بھی چیزیں تھیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. اب فیصلہ آپ لوگوں کے اوپر ہے، کیا آپ لوگوں نے یہ پروٹیکشن لینی ہے یا نہیں لینی ہے. اگر آپ لوگوں نے لینی ہیں تو مجھے بتا دیجیے گا، میں اس کے اوپر ویڈیو بنا لوں گا. لیکن صرف بات یہ ہے کہ میں یہ چاہتا نہیں ہوں کہ میں ایک ایسی چیز آپ کے ساتھ شیئر کروں جو آپ لوگوں کو فائدہ کی بجائے نقصان پہنچائیں. کل اس کے آپ سے کوڈ گم ہو جائیں گے، پاسورڈ بھول جائیں گے، تو پھر آپ کہیں گے کہ اس میں کس مصیبت میں ہمیں ڈال دیا. تو آپ اس پہ سوچیں، مجھے کمنٹس میں لکھ کے. جتنی دیر میں نے یہ ویڈیو بنائی اتنی دیر میں وہ ویڈیو بھی بنا سکتا تھا، لیکن بنائے اس لیے نہیں ہے کہ آبیل مجھے مار والی بات ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ساری ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں.